اچھا یہ ایسے نہیں ہے کہ اسرائیل نے پہلی دفعہ فلسطین پہ ظلم کیا ہے، یہ ہر کچھ سالوں کے بعد یہی کرتے ہیں ہاں جی، جو یہ ابھی کر رہے ہیں۔ یہ جنگ کسی بھی شخص کو اگر لگ رہا ہے کہ اب سیز فائر، اب ٹھنڈ ہے، پیس ہو گئی ہے وہاں پہ، تو پیس تو کوئی نہیں ہوئی وہاں پہ۔ کہ جس نے ٹنڈے کے کباب کھائے ہوئے ہیں نا، اور جس نے ادھر گونگے کے کباب کھائے ہوئے ہیں، وہ امن کی آشا پہ ہی رہے گا ہمیشہ۔ توبہ 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 وے اج میرا جی کردا میں اڈ جانا لے ہواواں کہ میری قسمت دے، کہ میری قسمت دے کر اچیاں لمیاں چھاواں کہ اج میرا جی کردا میں اڈ جاواں ہائے۔ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب۔ شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ سر کیسے ہیں؟ سر میں اتنا ریلیفڈ ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جیسے بہت آپ کا مسانہ بھرا ہوا ہو اور آپ اس کے بعد خالی ہو جائے نا، تو وہ جو محسوسمنٹ ہوتی ہے سر وہ والی ہے۔ شکر ہے جنگیں ختم ہوئی ہیں سر، میرے سے نہیں جنگی گفتگو ہوتی سر ایک تو سر بڑا مشکل کا کام ہے، کیونکہ دیکھیں آپ بیک گراؤنڈ میں تو بات ہو رہی ہوتی ہے موت کی، اور لیکن ہم ظاہر ہے اس کو ہم ایک ڈپلومیٹک، سیاسی، جنگی صورتحال سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ سب بیک آف دا مائنڈ تو یہ پتہ نہ کہیں لوگ جو ہیں ان کی وہ جانیں کھو رہی ہیں، وہ اپنی فیملیز تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مشکل ٹاپک ہے ڈسکس کرنے۔ کچھ لوگ بہت ریلش کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو بہت لطف آتا ہے، اس سے مزہ آتا ہے۔ ان سب کے نفسیاتی چیک اپ ہونے چاہیے۔ البتہ ہم نے باقاعدہ کوریج کی اس کی، ظاہر ہے ہماری آڈینس جو ہے وہ کچھ لوگ جو تھے اس کے اندر کامنٹ کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ زیادہ تر ہماری آڈینس جو ہے وہ ہمارا جو شو ہے اس کو دیکھتی ہے، ہماری جو خبروں کے اوپر جو ہمارے تبصرے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی سی وار ٹاک کریں گے، بالکل معمولی سی، لیکن اور باقی چیزیں جو ہیں ان کو سمیٹنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بالکل سر، کیونکہ میری یہ جو آپ نے وجہ بتائی ہے یہ تو بالکل ہے ہی ہے، لیکن میری ایک بڑی سیلفش وجہ اور بھی ہے سر۔ یہ جو ہے نا مطلب وہ بیٹھ کے پڑھو آرٹیکل کہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ مطلب جنگی معاملات کے کون سا بم کیا کرتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ مجھے میرے لیے نا بم ہے، جس طرح ڈگری ہوتی ہے نا، بم ہوتے ہیں، یہ والا جو ہے یہ یوں کر کے کرتا ہے اور وہ والا وہ کر کے کرتا ہے، میں نہیں کر سکتا یہ۔ سر لیکن جنگ سے ہم نے اس جنگ سے تو یہ سیکھا کہ بم ایک ہی، اس کا نام ہے ایٹم بم، اور اللہ معاف کرے، لیکن سر وہ ایٹم بم میں نے اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ کل جب ہم نے شو ختم کی اس کی بعد سے لے کے اب تک کی دو ہی اپڈیٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خاصے تپے ہوئے تھے کل، کیونکہ اسرائیل نے جب کہا کہ ایران نے ہم پہ اٹیک کر دیا ہے، وہ آدھی بات تھی۔ اصل میں اسرائیل نے ایران پہ پہلے سیز فائر وائلیشن کی، یہ ساری وہ خبریں ہیں جو ٹائم لائنز کی بیسس پہ آ رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نکلتے ہوئے وہ نیٹو کانفرنس پہ بھی جا رہے تھے، پہنچ گئے، وہاں کی بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ، لیکن جو انہوں نے ایک رپورٹر کو جواب دیا کہ they have been fighting for so long they don't know what the fuck they're doing، ایف بوم بھی گرایا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ چلتے پھر، جس کی وجہ سے میں ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے ہیومنائز کر دیا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو، جو بڑا یہ کام اور کمپوزڈ آدمی ہوتا تھا، جو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جی میں کسی کینڈیڈ مومنٹ میں ایف بام دے دوں اور وہ وائرل ہو جائے۔ انہوں نے رپورٹر کے منہ پہ کہا کہ سمجھ آئی بات کی اب تو تپے ہوئے اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے یہ ساری چیز جو تھی آرکسٹریٹ کی، جو تھیٹر لگا ہوا تھا، اور وہ تھیٹر سارا پلے آؤٹ ہوا، اس کا سیز فائر ہونا تھا جتنی دیر ہونا تھا۔ ایک تو یہ اپڈیٹ تھی کہ وہ ناراض تھے اسرائیل سے، خاص طور پہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ میں زیادہ ناراض ہوں اسرائیل سے۔ رہی بات سر اس کی، جو ان کا حملہ تھا یو ایس کا بسٹر بامز کے تھرو، B-2 بامبر کے ذریعے انڈیا سے ہوتے ہوئے، اس کا نتائج جو ہیں جس کے لیے نیتن یاہو صاحب نے اپنے ملک کے اندر پوسٹرز بھی شائع کیے تھینکنگ ڈونلڈ ٹرمپ۔ انہوں نے اپنی سو کالڈ وکٹری اسپیچ میں کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے کر دیا نا، اب آپ نے اڑا کے رکھ دیا ایران کو، دس اینڈ دیٹ۔ وائلس نیٹو کانفرنس یا جو بھی جو ہو رہی تھی گوئنگ آن تھی، تو یو ایس کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے اس نے کہا جی کہ ہاں جی نقصان تو کیا ہے ہم نے، لیکن ہم نے کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ نہیں کیا، یہ بیک ٹریک کر چکا تھا یو ایس کہ یہ ہم نے ہیویلی ڈیمیج کیا، اوبلیٹریٹ نہیں کیا، ہیویلی ڈیمیج تک لے آئے۔ اب انہوں نے کہا جی چند مہینے کا نقصان ہوا ان کو، چند مہینے سے مراد ہے کہ چند مہینے دور ہو سکتے ہیں گوئنگ بیک ٹو پوائنٹ زیرو بینگ جو ان کا اسٹیٹس تھا ان کے نیوکلیئر پروگرام کا۔ ایران کے لیے یہ اب بڑی زبردست ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ وہ IAEA سے تو نکل گئے ہیں باہر، نان پرولیفریشن جو والی ساری ٹریٹی ہے اس سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے، تو ایران جو ہے اس کو ایک فری ہینڈ مل جائے گا۔ تو سر جو ہماری بات تھی 2 دن پہلے کہ اب تو ایران بنائے گا، وہ بات مزید واضح ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ جنگ کسی بھی
شخص کو اگر لگ رہا ہے کہ اب سیز فائر اب ٹھنڈ ہے پیس ہو گئی ہے وہاں پہ, تو پیس تو کوئی نہیں ہوئی وہاں پہ ایک مومنٹری ایک سٹاپیج آئی ہے ایک چیز کی. اسرائیل جس سیکنڈ یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھنے کو ملی ہے, ہم جب یہ ایپیسوڈ جب شائع ہو رہا ہوگا تو کو پتہ نہیں اسرائیل اٹیک کر دے ان کے اوپر, اللہ کرے نہ کرے, بٹ اسرائیل کو تو رکنا اس چیز میں, سیز فائر تو اسرائیل کو سوٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ مسئلے ہیں سر سارے. بالکل سر, اس میں جو ہے نا وہ ایک کامنٹ آیا ہوا ہے عدیل طاہر صاحب کا, اور وہ عدیل طاہر صاحب بڑا ہمارا ریگولرلی کامنٹ کرتے ہیں ہمارے شوز کے اوپر, اور انہوں نے کہا سر گریٹ شوز ایز آلویز, اور ایرانین سچویشن سمرائزڈ ویل. اس میں لمبا میسیج ہے, میں کٹ شارٹ کر کے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ a point in terms of Israeli mindset, their doctrine is that they're the baddest and toughest in the block. If anyone hits them, they will hit back with 10x force. They want the enemy to feel attacked to the core and are willing to over the top to maintain this status. Or as a possible point of discussion for a future show, recent clashes have shown the importance of maintaining a well armed army in the context of Pakistan, where resources, capital are limited. How to invest in economic growth, which is severely lacking and without which military might is meaningless. اچھا یہ جو ہے نا یہ زبردست, ہم پہلا والا جو ان کی بات ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ اسرائیلی مائنڈ سیٹ کو بھی ایک بڑا جھٹکا لگا ہے کہ اگلوں نے پھر دیے ہیں بم. آئرن ڈوم اتنا کوئی آئرن کا نہیں بنا ہوا. ہاں, اور یہ ابھی جتنا میں ریلیوڈ فیل کر رہا تھا نا شو شروع ہونے پہ, تھوڑا سا اس سے کم یا زیادہ ہی شاید اسرائیل فیل کر رہا ہوگا کہ شکر ہے ختم ہوئی, ورنہ آ رہے تھے ادھر سے. دوسری چیز جو انہوں نے وہ کی ہے نا کہ ویل مینٹینڈ آرمی بڑی ضروری ہے, اور یہ وہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے بات ہے, ضروری ہے. اور یہ جو ایک بیلنس آپ نے کریٹ کرنا ہے کہ کس میں کہ آپ کا اگر کیپٹل ریسورسز اگر آپ کے لمیٹڈ ہیں تو آپ کی پھر ملٹری مائٹ ہو بھی زیادہ تو بھی مسئلہ ہے. اچھا اگر آپ کے کیپٹل زیادہ ہے لیکن ملٹری مائٹ نہیں ہے تو بھی مسئلہ ہے. بڑا ایک فائن بیلنس چاہیے آپ کو زندگی میں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی جس طرح سے انہوں نے مثال دی اس میں نہ صرف ایک چیز ہے, کیونکہ میں آج کل اکثر لوگوں کو یہ سن رہا ہوں کہ کیونکہ آج کل سب کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے پوڈ کاسٹ اور یہ تو وہ اس میں نا بڑا ٹھٹھا لگا رہے ہیں کہ یہ لبرل ہے نا, یہ لیفٹسٹ ہے نا, یہ بڑے کہتے ہوتے تھے امن کی آشا اور فلانا اور ڈمکانا, تو یہ اب ان کو جب جنگ ہوئی ہے نا تو ان کو لگ پتہ گیا اور فلانا. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ کہ امن کی آشا اور جنگ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ امن کی آشا تو آج بھی برقرار ہے, وہ ہونی چاہیے. وہ تو اصل میں پھر وہی بات ہے نا کہ بڑا فرق ہے ایکسپوجر کا, کہ جس نے ٹنڈے کے کباب کھائے ہوئے ہیں نا اور جس نے ادھر گونگے کے کباب کھائے ہوئے ہیں وہ امن کی آشا پہ ہی رہے گا ہمیشہ. باقی چیز رہے گی ملٹری کی, تو ملٹری کا نا بڑا سادی چیز ہے کہ اگین ویسے تو کوئی ہوگا جس کا ہم نے نام نہیں سنا ہوگا یا کوئی بہت مشہور آدمی نہیں ہوگا, اور ظاہر ہے ہماری کمیونٹی سے ہی ہوگا, لیکن آپ مشہور بندوں کو لے لیں, اکانومسٹ کو, مطلب کیسر بنگالی کو میں کم از کم 20 سال سے سن رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ علی ملک کو سن لیں اور جتنے مرضی کو سن لیں آپ, جو ہے نا کمبیٹ بجٹ اس کو آج تک کم کرنے کے لیے کسی نے بھی نہیں کہا. جب بات ہوتی ہے نا کہ بجٹ کم کرنا ہے ملٹری کا, تو وہ صرف نان کمبیٹ بجٹ کی بات ہوتی ہے. کمبیٹ بجٹ کوئی وہ بلکہ آپ ایسا کریں 20% بڑھا دیں. ہاں, تو یہ جو ایک ڈسٹنکشن ہے یہ رکھنی بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے ڈسٹنکشن. اور دوسرا سب اس کے اندر سے سوال پوچھنے کا اب اسرائیل کا کیا ہوگا. ایران تو ایک اپنی جگہ ہے, لیکن جو جینوسائڈ چل رہا ہے غازہ میں اس کو خاتمہ کیسے ہوگا, اس کا ایک طریقہ ہے. اور اللہ کرے بیٹر سینس پریویلز اور ساری بات جو ہے اس طرف چلی جائے کہ دیکھیں امریکہ جو ہے سر, یو این ایک باڈی ہے سیکورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی جو ہے, وہاں پہ امریکہ ویٹو کرتا ہے اس ووٹ کو. باقی تقریباً 99% آف 95% آف دا ورلڈ چلیں کر لیں, وہ کہتا ہے کہ یہاں جینوسائڈ ہو رہا ہے, یہ معاملہ ختم کریں, فلسطین جو ہے ان کی اپنی ایک جگہ ہونی چاہیے, اسرائیل کی چلیں اپنی جگہ ہونی چاہیے, یہ ایک مڈل گراؤنڈ نکالنے کی کوشش کریں. اگر امریکہ اس چیز پہ آ جاتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ہی کر سکتا ہے, وہ چیز پہ ووٹ کر لیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہونا چاہیے اپنا اور آپ کا اپنا ہونا چاہیے, اور آپ رہیں پھر اسی جگہ کے اوپر. جو ایک پلان تھا, مطلب جو بھی فلاٹ پلان تھا, چلے ہم تو وہ مانتے ہی نہیں اسرائیل کو ایز اسٹیٹ, لیکن ان دا مین ٹائم یہ ظلم جو ہے اگر اس کو آپ نے کسی طرح روکنا ہے تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ امریکہ جو ہے نہ اپنی ٹون چینج کرے, جو ٹون اس ایران والے کانفلکٹ کے بعد چینج ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اگین یہ وہی وشفل تھنکنگ ہے کہ امریکہ جو ہے اپنی عادت سے مجبور اسرائیل کے جو لابیسٹ دباؤ ہے
اس کے اندر پسا ہوا ہے تو اس کو ریلیز ہونے میں ٹائم لگے گا, بہت لوگ کہتے ہیں. میرے خیال میں سے اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اس کی وجہ امریکہ ول ہیو ٹو ڈو. اور یہاں آ رہا ہے علی ملک صاحب کا پوائنٹ جو ہم کل سے ڈسکس کر رہے ہیں. علی ملک صاحب بالکل ٹھیک فرماتے ہیں کہ فلو آف منی جو ہے نا وہ بالکل آپ کی یہودی لابی بڑی اسٹرانگ ہے, بڑی اسٹرانگ تھی, ہمیشہ سے بڑی اسٹرانگ ہے. پیسہ یہ اس کے اندر بہت چینج ہے. اب آپ کا فلو آف منی جو ہے نا وہ آپ کے یہ گلف اسٹیٹ سے لے کے سعودی عربیہ سے لے کے جو شہزادے ہیں اور کنگز ہیں نا وہاں کے, پیسہ وہ ان کے پاس ہے. پورا لنڈن قطر اون کرتا ہے. امریکہ کے اندر اسٹیٹس ہیں جو کہ پیسہ لگایا ہے وہاں پہ. چین بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر. تو پیسہ کہیں اور سے فلو کر رہا ہے. تو سر جہاں پیسہ جہاں سے فلو کرے گا نا ان کے سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو زیادہ ویٹیج دے گی. اور کوئی اسلامی ملک تو ایسا ہے نہیں موجود دنیا کے اندر جو کہا ہو کہ اسرائیل بڑا ٹھیک کر رہا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تصور ہی نہیں اس چیز کا. تو یہ چیز جو ہے یہ ڈائنامک چینج ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے. اس لیے بہت یہ فائدے میں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کانفلکٹ رکھیں اور وہاں اپنی کہانی ڈالتے رہے. نیوز سائیکل بزی رہے ایران کے ساتھ, اور وہاں جو چھپکے سے انہوں نے ابھی بھی کیے ہیں, جو انہوں نے وہاں پہ ایڈ لیتے ہوئے لوگوں کے اوپر اٹیک کیے, اس چیز کو وہ کرتے رہے. تو یہ زیادہ دیر چل نہیں پائے گا معاملہ. دا ورلڈ ول پٹ اٹس فٹ ڈاؤن اور اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ اور نیچرل آرڈر ہے جو ایک ریسٹور ہونا پڑے گا, کیونکہ آپ ایسے نہیں کر سکتے ویلی نیلی کہ جی ہم 50,000 بندہ مارے, ہم 50,000 اور ماریں گے وہاں پہ جا کے جن زیادہ تر بچے ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا. دنیا نہیں ہو سکتی. آپ میڈیا نہیں آنے دیتے, آپ ایڈ نہیں آنے دیتے. یہ کتنی دیر تک چلے گا؟ زیادہ دیر یہ چل نہیں سکتا. یہ نیچرل آرڈر کی خلاف ورزی ہے اور نیچرل آرڈر سپریم ہوتا ہے دنیا کے اندر. سو پیسے کی بات ایک تو, دوسرا اسرائیل کا یہ ایک نقصان جو ان کو ہوا ہے کہ وہ ان کو اپنا آئرن ڈوم اور باقی جو ان کی جو بھی ڈیفینسز ہیں وہ پینیٹریبل ہیں. اور تیسری یہ چیز کہ امریکہ ان سے ناراض ہے, خوش نہیں. اور چوتھی اب اس میں چیز ایڈ کر لیں جو کہ اگین ہم کو پچھلے 10 دن سے کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہ جو یوتھ ہے پوری دنیا کی اور بالخصوص امریکہ کی وہ خلاف ہو گئی ہے. ان کو اچھا یہ ایسے نہیں ہے کہ اسرائیل نے پہلی دفعہ فلسطین پہ ظلم کیا ہے, یہ ہر کچھ سالوں کے بعد یہی کرتے ہیں جو یہ ابھی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا ٹک ٹاک نہیں تھا, میڈیا آؤٹلیٹس اپنے تھے, تو بات باہر ہی نہیں آتی تھی. اب جب آیا ہے نا ٹک ٹاک تو اب سب کو پتہ ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے. اور اس کا آپ نے اگر نتیجہ دیکھنا ہے تو نتیجہ نیو یارک نے آج دکھا دیا. سر ممدانی توبہ 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 وے اج میرا جی کردا میں اڈ جانا لے ہواواں کہ میری قسمت دے, کہ میری قسمت دے کر اچیاں لمیاں چھاواں کہ اج میرا جی کردا میں اڈ جاواں, ہائے اڈ جانا لے ہواواں کہ میرا جی کردا, ربا ربا می برسا ساڈی کوٹھی در پا. سر مجھے سے راہ نہیں کیا کہ میں میرا نائر کا گانا ان کر آپ نے فٹ کیا بہترین. لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ علی کو کیا ہوا ایک دم سے گانا شروع ہو گیا. یہ میرا نائر کے بیٹے ہیں, محمود ممدانی اور میرا نائر کے بیٹے ہیں. زہران ممدانی ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر ہیں, نیو یارک کے اب میئر ہونے کو جا رہے ہیں. پرائمری کے اندر انہوں نے کومو صاحب اور دیگر جو اور کینڈیڈیٹس تھے ان کو تقریباً یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ شکست دی ہے, جس پرسنٹیج سے اس وقت وہ لیڈ کر رہے ہیں. یہ بات کافی امیوننٹ ہے کہ وہ ایک میئر بن جائیں گے, اور آئی تھنک دا فرسٹ ایور آپ کا اس طرح ایشین امریکن آپ کہہ سکتے ہیں میئر بنیں گے وہاں پہ. اور یہ اگین ان کے رننگ پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے کروشل ہے ڈسکس کرنا. رینٹ فری ایریاز, مطلب امپاورشڈ لوگوں کی چیزیں یہاں پہ, جو آپ کی ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن سے لے کے ان کا. لیکن جو آپ نے جو پچھلے یوتھ والی بات کی تھی وہ اس کے اندر بہت ہے کہ وہ ان کا جو وہ بات کرتے ہیں وہ بات ہم کرتے ہیں. وہ اینٹی مودی بھی ہیں, یہ بیانات ان کے موجود ہیں, وہ خود گجرات سے. وہ اینٹی نیتن یاہو بھی ہیں, یہ بیان بھی بہت واضح موجود ہیں ان کے. سو اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ جوش اگر آپ کو رہنے والے لوگ ملتے ہیں نا تو وہ نیو یارک ہے. اب وہاں پہ دیکھیں سر, ایک پریزیڈنٹ ایک میئر الیکٹ ہو گیا ہے, اور جو کہا جا رہا ہے کہ وائٹ لبرل یوتھ جو ہے آپ کی نیو یارک کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے اس کو الیکٹ کیا. تو سینٹیمنٹ تو سامنے آ گیا بالکل. صرف باتیں ویسے وہ بیچ میں کئی دفعہ شہباز شریف والی بھی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں سرکاری ڈپارٹمنٹل سٹور بنا دوں. تو اب پتہ نہیں وہ نیو یارک میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن
اس وجہ سے تو ڈیسائسو ووٹ نہیں پڑا نا نہیں. کہ میں ڈپارٹمنٹل سٹور بنا دوں گا. یہی 2 پوائنٹس تھے باقی. ہاں تو بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر اس وقت امریکہ کے حکمرانوں کو بیٹھ کے انہوں نے وہ ہم سے بہت پہلے کا وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ فیوچر ہے تو اب ہمیں اپنی ڈائریکشن بدلنی پڑے گی. سو اسرائیل کو یہ کیوں مطلب ظاہر ہے نیتن یاہو کو تو بالکل ٹھیک سمجھ نہیں آ رہا, مطلب اس کو سمجھ ساری ہے. نیتن یاہو کا تو پرابلم یہ ہے نا کہ وہ جس دن اترے گا وہ ریسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے ہوا دینی ہے, چلانا ہے. اس کا تو وہی والا مسئلہ ہے کہ اپنی بلا سے باتیں سب آپ کبھی چلے. جو عوام ہے نا, مطلب آپ ان کی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ادھر جب کرواتے ہو نا وہ سروے, تو آج بھی اسرائیلی عوام 60-70% کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے پیلنا ہے غزہ کو. ان کا عوام ایک مسئلہ ہے. ان کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے کہ یو آر رننگ آؤٹ آف فیورز فرام دا ورلڈ. اور پتہ ہے کہ جب آپ ملک ہوتے ہو نا, جب ملک ہوتے ہو تو اس میں آپ سے اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, غلط چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ایونٹ ٹو ایونٹ آپ چل رہے ہوتے ہو. عام نارمل ملک کی بات کر رہا ہوں میں, اسرائیل کی بات نہیں کر رہا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی ملک بیچ میں غلط چیز بھی کر جاتے ہیں, لیکن پوری دنیا جو ہے نا وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہے دیگر ملک کہ یار ہم نے ایک غلطی پہ, ایک غلط بات پہ وہ زیادہ ریئیکٹ نہیں کرنا کیونکہ عموماً ایک ٹھیک ہے. اچھا جب آپ اس طرح وین یو رن آؤٹ آف فیورز نا, تو پھر ہوگا یہ کہ آپ نے کبھی زندگی میں چھوٹی سی غلطی کرو گے تو سارے پکڑ لیں گے. سو ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, 10 years 15 years ڈاؤن دا لائن آپ کے پاس غلطی کا مارجن اتنا سا بھی نہیں رہ جانا. صحیح, تو غلطی کا مارجن بھی نہیں ہوگا. دوسرا دنیا جو ہے وہ آلریڈی, جیسے میں نے پہلا پوائنٹ کیا کہ امریکہ ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے, اور کوئی ملک نہیں اس کر سکتا, اور ملک تو کوشش کر رہے ہیں اپنی. آپ دیکھیں سر کہ جو میں نے پہلے ایک بات بتائی, یہ کافی جو اسکالر سمجھتے ہیں اس ایشو کو, ہسٹورک پرسپیکٹیو رکھتے ہیں, اور میں اگین ان میں سے بالکل نہیں, ان کو سنتا ہوں, تو ہم تو دیکھیں مانتے ہی نہیں کہ اسرائیل کی وہ جگہ ہے بھی, جو جگہ انہوں نے آکیوپائی کی ہوئی ہے وہ تو ویسے بھی ان کی نہیں ہے, وہ تو جگہ ہی ساری فلسطینی عوام کی ہے. لیکن اس کو فی الحال میٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم سارا والا جو ہے ہمارے فلسطینی بھائی بہن جو ہیں وہ سارا ان کو ملے گا. لیکن فی الحال جو یہ طریقہ ہے نا کہ جو آپ کری جا رہے ہیں وہاں پہ, اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک ایسا شخص ہے جس کو اپنا سینٹیمنٹ, اپنے پولز, اپنے نمبر سے نا بہت محبت ہے. یہ جو بم اس نے مارا تو آپ اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اس کو اپنی بیس کو نہیں اپیز کرنا ہے, اس نے اپنا مطلب کیا ہے اس کا, یہ ریپبلکن پارٹی کو لے ڈوبے گا اپنا اس ایک اور جنگ میں داخل کر کے. نہیں, ایک پلان تھا پیچھے. انہوں نے ڈومیسٹک ٹیمپریچر بھی چیک کیا, انہوں نے ایک چیز بھی کر دی جو ابھی رول بیک ہونا شروع ہو گیا, بھی ہم نے بات کی اس کے اوپر. تو یہ ٹیمپریچر بھی ان کو پتہ ہے. یہ نیو یارک کے اندر امدانی صاحب کا الیکٹ ہونا اور ان کی جو پالیسیز ہیں, اینٹی اسرائیل پالیسی ہے, اس کو مد نظر رکھ کے ٹرمپ کے نہیں ایڈوائزر کہہ رہے ہوں گے دیکھیں جی یہ سینٹیمنٹ ہے. تو ٹرمپ جو ہے اس سینٹیمنٹ کو آپ کو لگتا ہے کہ ڈسریگارڈ کرے گا یا اون کرے گا؟ وہ اون کرے گا اس کو. وہ in a few years maybe hopefully before that in a year sorry and hopefully before that یہ بات منظر عام پہ پھر سے آئے گی جی کہ امریکہ اب آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, آپ ویٹو کر رہے ہیں, ابسٹین کر رہے ہیں, یا ووٹ کا حصہ بن رہے ہیں. ایک ملک رہ گیا سر, انڈیا تو چھوڑے نا, ریلیونٹ ہو جاتا ہے اس معاملے میں. انڈیا تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ویسے ہی ریلیونٹ ہو چکا ہے, امریکہ تو کبھی ریلیونٹ نہیں ہو سکتا. امریکہ اگر کہہ دے نہیں جی کہ ایسے نہیں ہوگا اور ایسے ہوگا, تو وہ ایک ووٹ سے ایک جگہ ایک ادارے کے اندر بیٹھ کے اگر وہ یہ بات کر دے تو اسی ایک سوئفٹ موو میں نیتن یاہو صاحب بھی جاتے ہیں, یہ مسئلہ بھی ختم ہوتا ہے, جینوسائیڈ بھی ختم ہوتا ہے, ایران سے بھی شاید تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے کے امکانات ہیں. تو اگر تو اصل میں نوبیل پیس پرائز لینا ہے نا ٹرمپ صاحب نے, یہ ماسٹر اسٹروک ہے جو وہ کھیل سکتے ہیں. جی بالکل ان کو کھیلنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ صرف ٹرمپ صاحب کی بات نہیں ہے, مطلب آگے چلتے ہوئے پوری ریپبلکن پارٹی کی بات ہے. مطلب وہ مطلب انہوں نے تو رہنا ہے نا, مطلب ایسے تھوڑی ہے کہ وہ آج سے 10-20 سال بعد انہیں میں سے کسی نے پریزیڈنٹ بننا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا آپ نے بالکل شروع میں ایک چیز کہی تھی اور اس پہ میں دوبارہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ٹرمپ صاحب کو, جو انہوں نے ایف بامب کیا ہے, ہیومنائز کیا ہے سر پریزیڈنسی کو. اور اب خدا کا واسطہ ہے عوام سے کہ تمام ایکسپیکٹ کریں تمام پولیٹیشین سے کہ وہ اس طرح بولیں جس طرح عام پبلک بولتی ہے, تمام ویلاگر سے کہ وہ اس طرح بولیں جیسے عوام بولتی ہے, اور پریشر ڈالیں ٹی وی چینلز کے اوپر کہ عام عوام کی طرح بولا کرو. صرف 2 لوگ اس دنیا میں اس مدعے کو آگے لے کے جا رہے ہیں, آپ اور میں تو میڈیا کی حد تک کر رہے ہیں, لیکن سیاست کے اندر
ڈونلڈ ٹرمپ اور خواجہ آصف, یہ دو لوگ ہیں سر جو سیریسلی سر جو اپنے ٹویٹر پیجز کے اوپر, اور خواجہ صاحب تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی کبھی انہوں نے ہولڈ بیک تو نہیں کیا, اس کے بعد وہ معافی بھی مانگ لیتے ہوتے ہیں, لیکن خواجہ صاحب جو ہیں لوگ بڑی ان کی تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفینس منسٹر ہے, یہ کیسے بات کر, وہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے دیکھے رپورٹر کو کھڑے کھڑے ہو کے کیا کہہ دیا. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں اگر ان کا کبھی دل کر گیا کہ میسیجز کرنے کے, ویسے آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ڈبکی لگائی سر, وہ بھی ہم نے ویڈیو دیکھی. ہاں تو سر سیکھیں, نارملائز کریں. آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں, صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کا شاید یہ نہ آ جائے میرے پہ الزام کہ جی آپ تو تنقید کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب کی جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے 2-4 گالیاں نکالی تھی. تو وہ دیکھیے میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان کو جس طرح ہر وقت امیج کا خیال رہتا ہے تو اس میں اگر وہ کرنا ہے, اگر اس کو نارملائز کر دیا جائے تو میرے سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا. ہاں نہیں سر, تو عام اسمبلی کے اندر اگر پاکستان ریاست کی بات کرتا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں سر بیسکلی غیر پارلیمانی زبان جو ہے اس کا دائرہ جو ہے اس کو ری ایگزامن کیا جائے, ایگزیکٹلی ایگزامن کیا جائے, اور پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ جو چیزیں ایکسپنج ہو جاتی تھی وہ پنج ہو جائیں گے. سوری سر مجھے لگا یہ ایکسپنج کا پنج ہو جائے گا. سر دوسرا جاتے جاتے ایک اور چیز مطلب اس ٹاپک سے کہ سر کبھی سوچا تھا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یار نیو یارک دا میئر نہیں منڈا او میری دوست دا پتر ہے. اب ظاہر ہے پتہ نہیں میرا نائر مجھے کتنا کو دوست سمجھتی ہیں, لیکن ہماری بڑی اچھی ملاقاتیں ہیں, ہم نے بڑا تو دوست دا پتر ہے اپنی دا. سر دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیں مانسون ویڈنگ جیسی فلم زبردست دی ہے اس نے, دی ہیں, اور کئی اور ہیں ان بٹوین. میں تو ویسی جو ٹاپ آف دیٹ محسن حامد کی 2 کتابوں کو انہوں نے کیا کی پکچرائز کی ہے انہوں نے سر, موت اسموک اور الیکٹرک فنڈامنٹلسٹ. تو وہ ان ہر اون رائٹ آرٹ ورلڈ میں کچھ چھوٹی ڈائریکٹر نہیں ہے, بہت بڑی ہے. اور یہ دیکھیں سر ویسے آپ اور میں جو بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ تالے جو لگے ہوئے ہیں ان کی چابی جو ہے, اب دیکھیں اس شخص کو تو عموماً اس وقت ہونا چاہیے تھا ایک فلم ڈائریکٹر, ایک بہت بڑا انڈسٹری کا حصہ ہونا چاہیے تھا, جو اب اگلی نسل آ رہی ہے فلموں کے اندر جو بالی ووڈ میں نیپو بیبیز کہتے ہیں, جسے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, جنہیں مرضی نیپو لانے لاؤ. یہ گئے سیاست میں ایز اے وائلڈ کارڈ انٹری تقریباً, اور آ کے انہوں نے کہا جی میں میئر بن جاؤں گا یہاں کے, اور بننے کو جا رہے ہیں یہاں پہ. تو سر یہ خوبصورتی ہے آرٹ کی بھی, اور اگر آپ کا باقاعدہ جمہوری نظام ہو کہ جی ہم نے اس کو رکھنا ہے, اس کو رکھ کے ٹرائی کر لیتے, خوبصورتی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنی کیمپین میں گانے دیے ہیں نا ساتھ. امیتابھ کی سر کلپس کٹا آئے تھے اس کے, کیا بات ہے سر. یہ بندہ کون کر سکتا ہے جو ڈائریکٹر کے گھر پیدا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اب یہ سمجھے آرٹ ہی ہے سر, باقی کچھ نہیں ہے. سر مجھے بھاپتے ہیں امریکہ کے اندر ایک شخص, ایک یہ تو وہ ہے پریلیمز ہیں جو بھی کہتے ہیں ان کو, پرائمریز ہے, اور رننگ فار میئر والی چیز چل رہی ہو امریکہ جیسے ملک کے اندر. اور امریکہ کے اندر تو آپ نے ایڈ کر دینا ہوتا ہے, آپ کا بہت بڑا سپر پیکس وغیرہ لیتے ہیں کہ جی میں ایڈورٹائز کر کے لوگوں کے گھروں تک جاؤں. تو ظاہر ہے ایک ٹی وی ایڈ بنانا ہوتا ہے, جس کے گھر میں میرا نیا ڈائریکٹر بیٹھی ہوئی ہے, وہ فون نہیں کرے گا جی کہ اس کا ذرا فائنل کٹ چیک کر لیں, میں نے یہ کیا ہوا ہے, یہ کام کرو, اس کے پیچھے نا یہ والا گانا فٹ کر کے یہ کلپ لگا دو. یہ ہوا نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. اس نے جمپ کا ٹھیک رہے ہوں گے خود کھڑے ہو کے. سر یہ کمال ہو گیا, مزہ آ گیا ہے, لطف جو ہے نا ہیز کم. یس سر, جانے سے پہلے ایک اور چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں اس ساری جنگی صورتحال کے اندر ہم نے, آپ نے اور میں نے, اور ہم مجبور تھے, ہمارا دل نہیں تھا, ہم نے نگلیکٹ کیے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو, اور یہ غلط بات ہے. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور میں شرمندہ بھی ہوں, اور شرم آنی بھی چاہیے. اور سر لیکن ناٹ آن مائی واچ. تو سر آج ہم جائیں گے نہیں جب تک ہم پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال اس کو ڈسکس نہ کریں. اور مزے کی بات ہے اس پہ خبر بھی ہے کہ ہمارے پاس خبر کیا ہے, ہمارے پاس عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, ان کا ایک بیان موجود ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بجٹ آیا, پھر صوبائی بجٹ سے آئے, صوبائی بجٹ سارے پاس بھی ہو, کے پی کا بجٹ ذرا وہ منڈلا رہا تھا, جس پہ خان صاحب کا تھا موقف کہ جی یہ میرے کہنے کے بغیر یا مجھ سے ڈسکس کے بغیر اس کو پاس نہیں کرنا, تو وہ پاس ہو گیا. اور یہ بیرسٹر گور کو بھی نہیں پتا تھا, ان کے لیے بھی سرپرائز تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کی گئی, یہ میرے لیے بھی سرپرائز ہے. اور اس کے بعد البتہ رپورٹر نے علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا کہ اس کا کہیں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو زیرو کر دیا, مائنس کر دیے. تو انہوں نے کہا ہاں جی ان کو مائنس کر دیے,
تو کانٹیکسٹ یہ تھا بیسکلی اس کا. ظاہر ہے خان صاحب زیرو تو نہیں ہو سکتے. علی بن گندہ پور صاحب جو اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو خان زیرو نہیں ہو سکتا, خان خان ہے, خان میرا خان ہے, ایوری تھنگ از خان خان. اور سپریم کورٹ کے باہر بھی انہوں نے اسی تناظر میں جو تھی وہ گفتگو کی تھی. بٹ یہ دیٹ بینگ سیڈ اور ساری چیزیں آل ڈسکسڈ, پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہیں بڑے بیک برنر پہ رہے ہیں اس تمام جو صورتحال دنیا میں کریٹ ہوئی ہے. تو یہ اچھا تھا, یہ ضروری تھا کہ کسی قسم کی خبر آئے جس سے ان کی بعد میں کانورسیشن ہو. وہ ایک الگ بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں پی ٹی آئی میں, وہ آیا اب نئی لیڈر بننا چاہ رہی ہیں اس کی. خان صاحب تو نہیں باہر آ رہے, بشرا بی بی بھی ایک دفعہ انہوں نے باہر ان کو کر دیا تھا, تو کیا ہوا تھا اس کے بعد ہمارے سامنے. تو سر پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے نہ صرف انسرٹن ہے بلکہ کنفیوزنگ بھی ہے. سر وہ بنیادی بات یہ ہمارے ایک صاحب ہیں, میں ان کا نام بھول گیا ہوں کیونکہ وہ تقریباً انہوں نے ایک میسج کیا, کامنٹ کیا اور اس کے بعد کچھ 7 ریمائنڈرز دیے, اور آئی ریئلی سوری کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. وہ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ جی کیا اب سین ہے پی ٹی آئی کا. تو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ وہ ایک مطلب یہ جو جنگ شنگ سارا معاملہ تھا یہ تو اب کیونکہ وہ جس طرح سے پھر پایا تکمیل تک پہنچی تو وہ گاڈ سینڈ لگتا ہے اس حکومت کے لیے, کیونکہ اس کے بعد پھر لوگ جو ہے نا وہ انٹرسٹ لوز کر گئے. اور ایک تو جو فوری طور پر ٹوسٹ آیا نا وہ جنگ کی وجہ سے آیا, بٹ ادروائز اگر جنگ نہ بھی ہوتی تو یہ تھا کہ آہستہ آہستہ بات یہی کو جانی تھی. مطلب ہمارے جو بہت سارے تجزیے تھے شروع کے جو کہ وہ تھا نا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے تجزیے غلط ثابت ہوئے ہیں, وہ غلط ثابت نہیں ہوئے تھے, وہ ٹائم سے پہلے تھے. ٹھیک ہے, ان کا ٹائم, ہاں وہ ان کا پریڈکشنز جو تھے نا ان کا ٹائم اب آیا تھا. تو وہ سر یہ بڑے سیانے لوگ ہیں, یہ بڑے تیز لوگ ہیں. کون سر؟ پاکستانی. یہ اچھا مجھے لگا پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, سوری. یہ گیج کر لیتے ہیں کہ کس کا کتنا سین ہے, کس کو کتنا سپورٹ کرنا ہے, کس کا کتنا معاملات چل رہے ہیں. تو ان کو اب کیونکہ یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ابھی بالکل جو ہے نا مستقبل قریب اس میں کیونکہ وہ باہر نہیں آ رہے تو وہ اب انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے. ابھی جب وہ کوئی ہوا بنے گی پھر آ جائیں گے واپس, پھر شاید واپس آ جائیں گے. پھر وہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل سر. دوسرا سر وہ نا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں ان سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں کئی, ہمارے بڑے جاننے والے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں. تو ان کا ظاہر ہے جب وہ شروع ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر, جیسے ایک شخص سے کانورسیشن ہوگی لیکن اگر دیکھو خان ہوتا تو لنچ پہ خان جاتا. تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار کہ لنچ پہ وہ ہوتے یا نہ ہوتے. جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کو تو فون تک نہیں آیا, لیکن کہتے ہیں تب ٹرمپ نہیں تھا, ٹرمپ ہوتا تو خان کے ساتھ یوں ہوتا, یس ہوتا. تو میں نے کہا یار یہ بات جو ہے نا ہائپوتھیٹیکلز میں میری عادت بن گئی سر, ہائپوتھیٹیکلز میں بات کرنے کا نا مزہ نہیں رہا. پہلے مزہ آتا تھا جب ینگ ہوتے تھے, بڑا اچھا لگتا تھا یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. اب بات ہونی چاہیے جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں, بیٹھ کے پریزنٹ میں رہیں تھوڑا سا. اور اس کے اندر سے ایک بات بڑی واضح ہے, اب جیسے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ تو ریلیونٹ ہی رہے نا ساری چیز کے اندر. یار دیکھیں اگر سر شہباز شریف صاحب جو قوم سے خطاب کریں یا ان کا بیان ہے یا خبر ہو, آپ انہیں پڑھتے ہیں نا, آپ ہمیں اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بہرحال جو بھی وجہ ہے اس کی جس وجہ سے ہیں کیسے بنے, وہ پرائم منسٹر ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا دنیا کے اندر کہ میڈیا یا آپ اور میں جو ہیں ہم بیٹھ کے کہیں جی کہ ان کی ہم نے بات ہی نہیں کرنی, ان کے بارے میں ان کے بیان کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنی. اب جو یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا نا نیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی جیسے ہے کہ یار وہ تو بندہ سیریس نہیں ہے, اس کے بارے میں نا اس کی وہ ٹروتھس نہ پڑھا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہے, یہ پرائم منسٹر ہے یہاں کے, ظاہر ہے آپ نے ان کی بات کے اوپر گفتگو تو کرنی ہے نا, اس کے اوپر ناراض ہونے والی کیا بات نہیں ہے. ہاں مسئلہ یہ ہوا ہے سر کہ جو فومو ہوا ہے نا کہ جی خان اس اتنی ٹینس اتنی ہیپننگز کے دوران خان نہیں تھا. تو ٹھیک ہے یار, ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں خان صاہب جو ہیں وہ ابھی جیل کے اندر کچھ دیر باہر آ جائیں گے, پھر اللہ نہ کرے ایسے معاملات کریٹ ہو, لیکن وہ تب کے معاملات وہ دیکھیں گے. تو یہ جو ہے نا ہائپوتھیٹکلی کریٹ کرنا جی کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا فلان, اس سے میرے خیال میں نکلنا چاہیے سب کو. نہیں دیکھیں, جو پی ٹی آئی کو میرا تو صرف ایک مشورہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں, مطلب یہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کیوں اس چیز کے اوپر کھیلتی ہے بہت زیادہ کہ ابھی دیکھو ہم ایک نیا کبوتر نکال کے دکھائیں گے اپنے آستین میں سے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں تو جو بات ہوتی ہے نیلسن منڈیلا کی یا جو بھی بڑے لیڈرز کی, وہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس نے اتنے سال مار کھائی, اس نے اتنے سال جیل گزارے, اتنے. پی ٹی آئی کو یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کرنے کی کہ ابھی 3 مہینے کے اندر نا
बहुत बड़ी गेम डलने लगी है। अच्छा बात ये है कि असल तो जो कुंदन तैयार होगा वो 11 साल जेल के बाद होगा। मतलब आप क्यों ये चाहते हैं कि 2 साल के अंदर कुंदन तैयार हो जाए? नहीं, वो तो भट्टी में झुलसना पड़ता है। तो ये जितना टाइम गुजर रहा है, ये उनको तो चाहिए कि अभी खुद कहें कि जी अभी तो हम 6 साल तो बाहर नहीं आना, ठीक है, अभी तो हम तैयार हो रहे हैं। तो ये सब तैयारी का जो एलिमेंट है ना, मतलब फिर भी बात है कि आप आर्टिस्ट ओवरनाइट तैयार होता है? नहीं। स्पोर्ट्समैन ओवरनाइट तैयार होता है? नहीं। सियासतदान ओवरनाइट तैयार हो सकता है? नहीं। सर हो सकता है सर, यहाँ पे हुआ है ना, लेकिन आपकी बात मैं समझ गया। नहीं, वो तो फिर भी बात है ना कि वो जिस किस्म के वो ओवरनाइट वाले होते हैं, वो तो फिर वो ओवरनाइट गायब भी हो जाते हैं। वो तो फ्लाइट पकड़ के आते हैं और वो तो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, उनकी हम बात नहीं करें। खान साहब देखिए, और वो ये ख्वाहिश हतमी तौर पे खान साहब के मुंह से पुकारी हुई बात नहीं है कि यार मुझे ना यहाँ से बस फौरन बाहर निकालो। ये तो बाहर एक माहौल क्रिएट हो रहा है कि यार खान को बाहर निकालो, कोई केस ही नहीं उन पे बनता, निकालो उनको बाहर ताकि अच्छा वो आ भी जाएंगे फर्ज करें, फिर क्या होगा? तो क्या हो रहा है उसके बाद व्हाट इज द प्लान? टाइम से आपको एक तो चले आपका क्रेडिट बढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरा आप प्लानिंग भी तो कर रहे होते हैं ना साथ साथ। हाँ वो जाहिर है जब तक खान साहब आए, ये ना उनकी पार्टी की शक्ल ही चेंज हो गई हो, लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई खान के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं तो ठीक है ना यार, सुलेमान कासिम है ना, हाँ वो आगे संभाल। ये भी मैंने सुना है कि सर उर्दू को बता रहा था एंकर बैठ के, उन्होंने उर्दू क्लासेस लेना शुरू कर दी। तो बिल्कुल नहीं, इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात है। हाँ जबरदस्त है। हाँ ये तो फिर आगे संभालना पड़ेगा उन्हीं को मतलब यहाँ पे तो फिर अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी ठीक है सर, चले सर। क्योंकि पीटीआई को देखिए शौक है, बाकी पार्टियों को तो ये शौक ही नहीं ना रहा क्लीन स्लेट वाला। तो क्लीन स्लेट वाला अगर शौक आपने, उनसे ज्यादा क्लीन तो स्लेट कोई नहीं। हाँ तो फिर वो सलमान कासिमी है। हाँ ठीक है सर, लेट्स सी, को पता नहीं सर, आपको पोस्टर नजर आना शुरू हो जाए। दूसरे कि आपको आप ये क्यों सोचते हो कि नेपो बेबी जो है वो हमेशा नलायक ही होगा? आलिया भट्ट नलायक है? बेहतरीन है। तो सलमान कासिम भी बहुत काबिल होंगे, बिल्कुल होंगे सर। तो सर बेहतरीन, मुझे तो बहुत ब्राइट फ्यूचर नजर आता है सर बेहतरीन। सर इसी पॉइंट पे ना, इस ऑप्टिमिस्टिक मुस्बत तरीन नुक्ते पे पीटीआई के लिए जो है, जो कि आपने बयान कर दिया, उसमें हम इजाजत लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा।